بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ ہے۔ اس میں جو اسلام نے جن چیزوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ اخلاقیات کے ضابطے میں رہ کر ہم کس طرح تجارت کر سکتے ہیں۔ اسلام نے جو تجارت کے اصول بتائے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ باہمی رضامندی، تجارت باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے۔ دونوں فریق اپنی آزاد مرضی سے کسی جبر یا زبردستی کے بغیر اپنے معاملات طے کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں تجارت کی بنیاد تعاون باہمی پر ہے، اور تجارت کی وہ تمام شکلیں جن میں وہ دوسرے فریق کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کچھ خاص شرائط یا معاملات اس پر تھوپ دیے جاتے ہیں، وہ ناجائز ہیں۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ایسی اشتہار بازی یا نفسیاتی حربوں کا ایسا استعمال جو عقل و فکر کو دھوکہ دے اور ایک شخص اپنی مرضی کے خلاف محض نفسیاتی شعبدہ بازی کی وجہ سے کسی چیز کی خرید پر مجبور ہو جائے، اسلام کے مطابق نہیں۔ اس طرح آزاد منڈی کو کمزور یا مفلوج کرنے والی وہ تمام قوتیں بھی اسلام معیشت میں کوئی جگہ نہیں رکھتی، جن کی وجہ سے جدید دنیا کا منڈی کا نظام درہم برہم ہے اور شدید قسم کی مشکلات اور خامیوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جو دوسرا اصول ہے وہ تجارتی اخلاقیات کا جو ضابطے میں وہ ہے دیانت۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تجارت دینداری کے ساتھ ہو، اس میں کسی قسم کا دھوکہ فراڈ نہ ہو، مال کی اصل کیفیت لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے اور ان کو غلط فہمی میں رکھ کر خرید پر مجبور نہ کیا جائے۔ اسی طرح جان بوجھ کر دوسرے کو نقصان پہنچانا، طے شدہ معاہدے پر نئی شرائط لگانا یا نیا معاہدہ کرنا، خیانت یا وعدہ خلافی کرنا، یہ سب اسلام کی نگاہ میں ممنوع ہے۔ اس طرح ناپ تول میں درست ہونا تجارتی دیانت کا اہم پہلو ہے۔ اسلام جو ہمیں تجارت کے جو اصول بتاتا ہے اس میں جائز اور مباح کی تجارت۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ تجارت صرف ان اشیاء میں کی جائے جو جائز یا مباح ہوں۔ وہ تمام اشیاء جن کا استعمال گناہ کی تعریف میں آتا ہے، یعنی شراب، بت، خنزیر وغیرہ، ان کی تجارت بھی اسلام میں ممنوع ہے۔ اسلام کے جو معاشی اصول ہے اس میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے۔ پھر اسلام میں اس بات کی بھی ممانعت ہے کہ ضروریات زندگی کو روک رکھا جائے تاکہ ان کی قیمتیں بڑھ جائیں اور اس طرح سے منافع میں اضافہ ہو۔ ذخیرہ اندوزی کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے اور ایسا کرنے والے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ جوا اور سٹا وغیرہ کی ممانعت۔ اسلام نے تجارت کی وہ تمام شکلیں بھی بند کر دی ہیں جن میں کسی دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، جن میں مناسب محنت کے بغیر دولت۔ اسلام اس حوالے سے جو ہمیں چیزیں منع فرماتا ہے وہ جوا اور سٹا وغیرہ کی ممانعت بھی ہے۔ اسلام نے جا کے اس تمام شکلیں بند کر دی ہیں جن میں سے کسی دوسرے سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، جن میں مناسب محنت کے بغیر دولت ہاتھ آ رہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سٹا، لاٹری اور جوئے کی ساری صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں۔ اہل تجارت کا ذاتی اخلاق۔ اسلام کی تمام تعلیمات کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل تجارت میں اعلیٰ اخلاقی کردار ہونا چاہیے تاکہ وہ تجارت کا حق ادا کر سکیں اور اسلام کے سچے نمائندے بن سکیں۔ ان میں خصوصیت سے دیانت اور خوش اخلاقی ہونی چاہیے تاکہ یہ کیفیت نہ ہو کہ جس بات سے شکایت ضروری ہے۔ انہی قوم اور خصوصیت سے اپنے صارفین کی خدمت کے جذبے سے کام کرنا چاہیے۔ اپنے کاروبار میں پوری محنت، خلوص اور دل جمی سے کام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی قوتوں کو زیادہ سے زیادہ مفید مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ پھر سب سے بڑھ کر وہ مستقل مزاجی اور میانہ روی کے ساتھ کام کریں اور بہت جلدی دولت جمع کرنے کی ہوس سے بچے رہیں۔ معاش اور اخلاق میں یہی وہ حسین توازن ہے جو اسلام کے معاشی نظام کی خاص خوبی ہے۔ یعنی اسلام ہمیں جن چیزوں سے منع فرماتا ہے ہم نے ان سے منع ہوتا ہے۔ طلب فضول
جس میں اسلام یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پر چلنا ہے جن کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ یعنی جب ہم اسلام کے تجارتی اخلاقیات کا جو ضابطے ہم نے پڑھے ہیں اس میں جن چیزوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے وہ باہمی رضامندی ہے کہ آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی مفلوج منڈی کو نہیں کرنا چاہیے، نفسیاتی حربوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ جبراً زبردستی اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسلام کہتا ہے باہمی رضامندی کے ساتھ کاروبار کیا جائے۔ اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دیانت جو تجارت میں جو اصول ہے وہ دیانت ہے، اس میں جو معاہدہ کیا گیا ہے اس میں خیانت نہ کریں، جو چیز طے ہو گئی ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، ناپ تول میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، جو جس طریقے کے سودا ہے اس طریقے سے دینا چاہیے، اس میں دھوکہ دہی فراڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسلام میں شراب، بت، خنزیر اور حرام کی وہ جو اسلام نے چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کے بھی کاروبار سے منع فرمایا ہے۔ اس میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ مال اکٹھا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ مال اکٹھا کرتے رہیں تاکہ بعد میں جو میں مال بیچوں تو اس میں مجھے زیادہ پرافٹ ہو، زیادہ منافع ہو۔ اسلام اس چیز سے بھی منع فرماتا ہے۔ اسلام ہمیں جوا اور کھیلنے سے منع فرماتا ہے، جوئے کے کاروبار سے منع فرمایا ہے، اس کو حرام رزق قرار دیا گیا ہے۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اسلام میں جو اخلاقیات کے ضابطے ہیں، تجارت کے ضابطے ہیں، اس میں اخلاق اچھا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کاروبار کریں اس کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آئیں، جو گاہک آپ کے پاس آئیں، جو آپ سے مال لینے کے لیے آئیں، آپ ان سے خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ پیش آئیں، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کریں، ایک اچھا رویہ رکھیں، پیار والا رویہ رکھیں، میانہ روی والا رویہ رکھیں، پیار اور محبت سے پیش آئیں، ہر وہ کام کریں جس کے مطابق جو ہمیں اسلام ہے منع فرماتا ہے، اس کام سے بچیں جو اسلام کہتا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اسلام نے جو چیزیں تجارتی اخلاقیات کے موضوع سے بتا دی ہیں اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اس کے مطابق چلیں، یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہ اصول اپنایا ہے کہ اپنے صحابہ کرام، اپنے احباب کو یہی تلقین فرمائی تھی کہ ایک تو ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور جو مال ہے اس کو اس کے دام کے مطابق بیچنا ہے اور صاف ستھرا مال بیچنا ہے، خراب مال کسی کو نہیں دینا ہے۔ اور اسلام ہمیں یہ اصول بتاتا ہے کہ ہم جو اپنا مال بیچیں، جو منڈی سے لے کر بازار مارکیٹ تک جائے، وہ مال صاف ستھرا ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام جو ہمیں نے اصول بتایا ہے وہ دیانتداری کا اصول بتایا ہے، سچائی کا اصول بتایا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم دیانتداری اور سچائی کے اصول کو اپناتے ہوئے اپنے کاروبار کریں۔ آپ کوئی بھی کاروبار کریں، چاہے اس میں کوئی اخلاقیات کا چھوٹا کاروبار ہے، بڑا کاروبار ہے، کوئی گندم بیچ رہے ہیں، کوئی مال مویشی بیچ رہے ہیں، کوئی کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، کوئی اناج کا کاروبار کر رہے ہیں، کوئی اسکول چلا رہے ہیں، کوئی کالجز چلا رہے ہیں، کوئی ادارے چلا رہے ہیں، کوئی سبزیوں کا کاروبار کر رہا ہے، یعنی کوئی جوتیوں کا کاروبار کر رہا ہے، اس حوالے سے بے شمار کاروبار ہیں، بے شمار شعبے ہیں۔ اس میں جو بھی ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں ہم کوشش کریں کہ سب سے پہلے جو اسلام ہمیں کہتا ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنا کاروبار کریں، نہ کہ ہم اپنے مطابق کوئی کاروبار کرنا شروع کر دیں۔ اور جو بھی کاروبار کریں وہ کاروبار کریں جس میں سود نہ ہو، جس میں حرام روزی کے ذرائع نہ ہوں، صرف اور صرف حلال رزق، حلال روزی کے ذرائع ہوں، تاکہ آپ جو رزق کمائیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوں۔ یعنی جب آپ رزق حلال اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے تو دنیا میں فلاح پائیں گے، اور مرنے کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کامیابی پائیں گے۔ تو یہی ہماری ایمان کی علامت ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے اور اپنی زندگی انہی اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اسی میں ہماری فلاح ہے اور اسی میں ہی ہماری
کامیابی۔